هم يرزقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک مبارک اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ایک پیارے اور حبیب کے امتی بنا کر کے اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. کیونکہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ کوئی نبی ہے تو ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ساتھ آپ کے اولاد، آپ کے نسل، آپ کے خاندان بھی بابرکت اور عظیم مرتبے والا ہے. اور جس طرح اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آپ کے نواسائیں کو اتنی ہی فضیلت عطا فرمائی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضعۃ منی الفاطمہ، کہ فاطمہ تم میرا جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ دونوں میرے نواسے جو ہیں حسن اور حسین، یہ میرے دل کے بالکل اندرونی حصہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ جو میرے نواسے کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرے، اور جو مجھے خوش کر دے وہ اللہ کو خوش کر دے، اور اللہ کو جو خوش کر دے اللہ اس کو انعام کے طور پر جنت عطا فرماتے ہیں. تو ہم بہت بابرکت امت ہے کہ اللہ نے ایسے پیاری نبی کی امت بنا کر کے اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو رحمت للعالمین تھے. ہر غم کو برداشت کر کے امت کے لیے دعائیں دینے والے، ہر پریشانی اور تکلیفوں کو برداشت کیا، مار کھائے، پتھر کھائے، لیکن کبھی امت کے لیے بد دعائیں نہیں کی. ہمیشہ امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری امت ناسمجھ ہے، نادان ہے، نہیں سمجھتی، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے آل و اولاد کے اندر، ان کی نسل کے اندر ہدایت کا جاری فرما دے. میرے دوستو، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ نے جب بنایا اسی وقت سے اس مہینے کی فضیلت عطا فرما دی. یہ مہینہ، اس مہینے کی فضیلت صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں، اس مہینے کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک تاریخ ہے کہ اللہ نے کتنے بابرکت عظیم فیصلے اس مہینے کے اندر لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سال کے 12 مہینے بنائے تھے، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو چن لیا تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت عطا فرمائی وہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر. اور محرم الحرام کے اندر بھی عاشورہ کا دن، یعنی 10ویں محرم، جو کل کی تاریخ ہے، آج 9 محرم ہے، کل کی جو تاریخ آنے والی ہے 10 محرم الحرام، اس تاریخ کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب مہینے اور سال کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں اپنے بندوں کے لیے کچھ مہینوں کو ایسا انتخاب کروں گا کہ میرا بندہ اگر اس مہینے کے اندر جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں کے بنسبت اس مہینے کے اندر ان کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے.
کیونکہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب المرظب اور ذی قعدہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر اللہ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کے دن جو عاشورہ کا دن آتا ہے، اس کے اندر جو بھی میرا امتی 1 روزہ رکھے گا، اللہ کی قسم کھا کر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب، 1000 حاجیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کا 1 روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال آگے کے گناہ اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کے اندر رہے، 1 روزہ رکھتے رہے پابندی کے ساتھ، لیکن جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو مدینے کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، پورے مدینے کے اندر یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو 10ویں محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم بنی اسرائیل کو جو اللہ نے فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرمائی تھی، وہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ اور عاشورہ کا دن تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے ہمیں چھٹکارا نصیب عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم موسیٰ علیہ السلام کی نجات میں تم 1 روزہ رکھتے ہو تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اعلان مسجد نبوی میں آ کر اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ سن لو، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، جو یہود و نصارہ کرے، جو مشرکین کرے، ہمیں اس کے طرز عمل پر نہیں چلنا، بلکہ ہمیں ان کی مخالفت کرنا۔ وہ 1 روزہ کرتا ہے، ہم بھی 1 روزہ کریں گے تو ہم ان کی مشابہت میں آ جائیں گے۔ اس لیے اب ہم آئندہ سال جو یوم عاشورہ کا دن آئے گا، محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ آئے گی، تو چاہے تو ہم 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، یا تو 1 روزہ آگے ملائیں گے یا 1 روزہ پیچھے، ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود و نصارہ کی مخالفت ہم کریں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو بھی آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی شکل و صورت صباحت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ اس آدمی کو بھی اٹھایا جائے گا جس نے جس کی مشابہت اختیار کی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من۔ اس لیے میرے لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے صحابہ، تم اسلام کی مشابہت اختیار کرو، غیروں کی مشابہت سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گا جس کے ساتھ ان کی محبت ہوگی۔ اب یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اتنا بابرکت کیوں ہے؟ اللہ نے اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی فہرست گنائی ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے۔
آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار ہوا، اس کے اندر جو روح پھونکی گئی، تو وہ بھی 10ویں تاریخ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کا دن تھا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کرایا، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ تھی اور یوم عاشورہ کا دن تھا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے زمین کے اندر بھیج دیا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، جو 300 سال تک روتے رہے، بلکتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، جب توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ یہ دن ایسی ہی فضیلت والی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کیا، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن 10ویں تاریخ تھی محرم الحرام کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، گورنر بنایا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں کشتی جو بھنور میں پھنسی ہوئی تھی، 40 دن 40 رات سیلاب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی، جب 40 دن اور 40 رات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر جا کر ٹکی، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، خشکی کے اندر ان کو باہر نکال کر کے ڈال دیا، تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حواریوں کی ڈر سے، ان کی حواریوں کے نرغے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور یوم عاشورہ کا دن تھا۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کی تاریخ ہے، یہ محرم الحرام اور 10ویں تاریخ کی فضیلت ہے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10ویں تاریخ کے اندر انجام دیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ کے اندر ڈال دیا، 40 دن 40 رات آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، جب 40 دن اور 40 رات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ میرے دوستو، یہ عاشورہ کی فضیلت ہے، یہ 10ویں تاریخ کی فضیلت ہے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ تم پر فرض نہیں، یہ مستحب اور سنت ہے، اگر اس روزے کو تم رکھو گے تو اللہ تمہارے 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ کر دیں گے۔ اور اگر نہیں رکھو گے، مجبور ہو، بیمار ہو، پریشان حال ہو، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ ہمارے جیسے بہت سارے آدمی کل سے سوال کیا کہ حضرت ہم بیمار ہیں، ہمیں گولیاں دوائیاں کھانی پڑتی ہے، ہم کیا کریں گے، اور اتنی فضیلت والی۔ تم نے کہا کہ اگر رکھ لو گے تو اللہ تمہیں ثواب کا ذخیرہ دے گا، نہیں رکھو گے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، اگر عذر کے اگر چھوڑ دیے تو گنہگار ہو گئے، اور کفارہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کی طرح نہیں ہے، رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے اس
مسئلے کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ ہم سے بہت سارے آدمی کل سے پوچھ رہے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ مستحب ہے، رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھنا 2 ہے، چاہے 9 اور 10 کو رکھیں یا 10 اور 11۔ آج 9 تاریخ ہے، اگر جنہوں نے آج رکھ لی تو آج اور کل کا، جنہوں نے آج نہیں رکھا تو کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم الحرام کے اندر ایک چیز اور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے راوی داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں جو محرم الحرام کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اپنے پریوار والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتا ہے یا اچھا پہنانے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس 10 تاریخ کے بدلے میں اس کے پورے سال وہی دسترخوان وسیع فرما دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کے اندر اگر کوئی آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ہاتھ رکھ کر کے ان کو پیار و محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے سر کے، اللہ تبارک و تعالی اتنے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اتنے ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ میرے دوستو یہ محرم الحرام کی تاریخ ہے، لیکن اس محرم الحرام کے اندر ایک بڑا کارنامہ بھی انجام ہوا۔ وہ نواس رسول، وہ جگر گوشہ رسول جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جن کے سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی نے بوسہ دیا، جن کو چوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، پہلے صف میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی رکعت میں تھے، آخری نماز تھی، آخری رکعت تھی، 3 رکعت پڑھا چکے تھے، 4تھی رکعت میں امام حسین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی اور حضرت فاطمہ کا گھر بالکل قریب تھا، تو فوراً گھر سے باہر نکل کر کے امام حسین آئے، ہمارے نبی سجدے میں ہیں 4تھی رکعت میں، جب سجدے میں گئے تو امام حسین اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، جیسے بچہ باپ کے پیٹ پر بیٹھتا نا گھوڑا، چلو میرا گھوڑا ٹک ٹک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، امام حسین سجدے میں بیٹھ گئے، پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب سجدہ لمبا ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، بہت دیر ہو گیا، کیا بات، صحابہ پریشان کہ اتنا لمبا سجدہ تو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ تو پیچھے صف میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ڈر ستایا کہ کہیں اللہ کے نبی کی جان پیاری تو نہیں ہو گئی۔ وہ سر اٹھا کر جو تھوڑا سا دیکھا کہ امام حسین میرے نبی کے کمر پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے منع کیا، وہیں رہ جاؤ، جب تک میرا نواسہ نیچے نہ اترے اس وقت تک اتارنا نہیں۔ خود جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، اللہ کے نبی سجدہ سے سر اٹھایا، اللہ اکبر، سلام پھیرا، اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو آج میں نے اتنا سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، جبرائیل امین نے بتایا یہ نواسے جو تمہارے پیٹھ پر ہے، یہ تمہارے پیٹھ کو جو تمہیں گھوڑا بنا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کو اس کی ادا بہت پسند آئی، اس لیے جب تک یہ نیچے نہ اترے اس وقت تک تم بھی سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اس لیے میں اللہ کے حکم کی عدولی کیسے کر سکتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی بنایا کہ سید فاطمۃ نساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو تمہارے دونوں نواسے ہیں امام حسن اور حسین، یہ دونوں جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو یہ امام حسن اور حسین کی فضیلت کہ اللہ کے نبی کے سجدے میں جائے تو اللہ کہہ دیا کہ اے میرے نبی سجدہ نہیں اٹھانا، سر نہیں اٹھانا جب تک کہ نواسے نیچے نہ اترے۔ اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں کے اندر گزر رہے تھے، ایک میدان آیا جس کے اندر بچے کھیل رہے تھے، تو اچانک ایک بچے کو میرے نبی نے گود میں لیا اور گود میں لے کر اس کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ سارے صحابہ اکرام پریشان کہ اللہ کے نبی یہ کون بچہ ہے جس کو آپ نے سینے سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی نہیں پہچانتا یہ بچہ کون ہے۔
لیکن اتنے بچوں کے اندر آپ صرف اسی بچے کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ بچہ میرے نواسے حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ان کی کھیل کو دیکھ کر امام حسن اور حسین کو بڑی پسند آئی اور وہ دونوں بہت خوش تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے امام حسن اور حسین کو خوش کر دے وہ بچہ جنتی ہے۔ اس لیے میں نے اس بچے کو دیکھ کر چوما نہیں، بوسہ نہیں دیا، بلکہ میں ایک جنتی بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا۔ جو میرے نواسے کو خوش کرے اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، جو میرے نواسے کو ناراض کرے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جو نواسے ہیں یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، جنہوں نے ان کو تکلیف دی، جنہوں نے ان کو ناراض کیا، اللہ فرماتا ہے کہ قسم اللہ کی وہ میرے نبی کے دل کو بھی ٹھیس پہنچایا، اور جو میرے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچایا وہ مجھے بھی ٹھیس پہنچایا، مجھے بھی ناراض کیا، اور جو مجھے ناراض کیا ان کے لیے جہنم کا۔ ایسے محبوب نواسے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں گئی تو دونوں نواسے رو رہے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، کیونکہ یہ چھوٹے تھے۔ حضرت حسن وہ بڑے تھے، یہ چھوٹے تھے، یہ بہت رو رہے تھے۔ فرمایا فاطمہ میری بیٹی کیوں رو رہے میرے نواسے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز برداشت تھا، لیکن اپنے نواسے کے آنسو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جو ہی کانوں میں آواز پڑتی تھی رونے کی فوراً بھاگتے ہوئے چلے جاتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ فرمایا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کیا کروں، 2 دن سے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا، اب جب کھانا نہیں کھایا تو دودھ کہاں سے اترے گا، اب جب دودھ نہیں تو نواسے کو کیا پلائیں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے اس لیے رو رہے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ اندر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک اس کو چٹانے لگے، اپنی زبان کو باہر نکالا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ مزے سے چوس رہے زبان کو۔ جب فاطمہ آئی فرمایا اللہ کے نبی یہ کیا کریں؟ کہا کہ فاطمہ میں اس کو اپنی زبان نہیں چسا رہا ہوں، بس کہ اللہ نے میری زبان کے اندر جنت کے نہر کو جاری کر دیا، میں جنت کے نہر کی پانی پلا رہا ہوں میں اپنے نواسوں کو۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ لیکن جب وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کی طرف جاتے ہیں، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے امام حسین یہ ایسے بہادر اور ایسے شیر دل ہے جنہوں نے حق کے خاطر اپنے گردنوں کو کٹانا تو برداشت کیا لیکن گردن جھکانا برداشت نہیں کیا۔ ان کی تاریخ بڑی لمبی ہے، کربلا کا جو واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن میں مختصر کر کے شارٹ کٹ آپ کو سناتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ واقعہ جب اگر سنائیں گے تو 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اگر صحیح تفصیل سے اگر سنایا جائے تو 2 گھنٹہ بھی کم ہے، لیکن میں مختصر طور پر آپ کو کربلا کا واقعہ سناتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینۃ المنورہ سے کوفہ کے اندر جو تشریف لے گئے، کیوں لے گئے؟ کیونکہ یزید کی جو حکومت تھی، یزید کی جو بادشاہت تھی، اس بادشاہت کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ یزید شراب نوشی کے اندر پڑے ہوئے تھے، عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، جو حضرت امام حسین کو برداشت نہیں تھا۔ کوفیوں نے بہت خط لکھا کہ آپ آئیے، یزید کی سلطنت کو ختم کر کے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کو ہم بادشاہ بنائیں گے، آپ کو ہم حاکم بنائیں گے۔ لیکن میرے دوستو جن کے اندر بے وفائی ہو، جن کے اندر منافقت ہو تو 1 منٹ میں پلٹ جاتا ہے۔ کوفیوں کے اندر ہمیشہ بے وفائی تھی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی کریم کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے دھوکہ دے کر بلایا،
کوفہ کے اندر بلایا. جب مسجد نبوی کوفہ کی مسجد کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، دھوکے سے نیزہ مار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اسی طرح ان کے بیٹوں کو بھی دھوکہ دے کر بلایا. میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر بالکل زرد پڑا ہوا ہے اور زمین سے خون نچوڑ کر کے ایک پیالے میں کس رہے ہیں، ایک کٹورے میں ڈال رہے ہیں. زمین سے خون نچوڑ رہے ہیں اور کٹورے میں ڈال رہے ہیں. تو جب بیدار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، آج میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب. یہ خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ زمین سے خون نچوڑ رہے ہیں اور ایک کٹورے میں ڈال رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تھے اور مجھے یہ فرمان جاری کیا کہ آپ کے قوم کے اندر انسان کی شکل کے اندر کچھ بھیڑیے نما پیدا ہوں گے جو آپ کے ان دونوں ننھے ننھے معصوم نواسے کو خون کی ندیوں کے اندر نہلا دیں گے، آپ کے ان معصوم کو شہید کریں گے. اور جو وہ میں خون نچوڑ رہا تھا، زمین سے جو نچوڑ رہا تھا، وہ کربلا کا میدان ہے جس سے میں اپنے امام حسن اور امام حسین کے خون کو پیالے کے اندر کس رہا تھا، اور یہ خون لیا کر کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہوں گا کہ اللہ میرے اس نواسے کی کیا غلطی تھی، جو میرے امت نے میرے نواسے کا خون بہایا تھا، ان نے کیا غلطی کی، کیا گناہ کیا تھا جو ان کو شہید کر دیا گیا، جو ان نے ظالمانہ طور پر ان کو اللہ کے راستے میں کاٹ دیا گیا، ذبح کر دیا گیا. میرے دوستو، جب میرے نبی اللہ کے سامنے وہ خون کا کٹورا لے کر جائیں گے اور جن بدبختوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، ان کا کیا انجام ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان کا انجام تو دنیا کے اندر بھی اللہ نے دکھا دیا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر کے کوفہ کے قریب پہنچے، ابھی یزید کے دربار میں پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس سے پہلے ابن زیاد نے روک دیا کہ اے امام حسین، پہلے تمہیں یزید کے ہاتھ سے بیعت کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پر تمہیں بیعت کرنا پڑے گا. ابن زیاد نے راستہ روک لیا، کہا کہ تمہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا. ابن زیاد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا اور وہ بدبخت سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر تھا، فرمایا کہ اے حسین، اس وقت تک تم یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت نہ کر لو. اور ابن زیاد کی حکومت، ابن زیاد کی گورنری کے اندر فل عیاشی، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. امام حسین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی ظلم کے آگے اپنے سر نہیں جھکا سکتا. میں تمہیں کچھ مشورے دیتا ہوں، چاہے تو ان تمام باتوں پر تم مجھے فیصلہ کر لو یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس پہنچا دو، میں خود ان کے آمنے سامنے فیصلہ کر لوں گا. لیکن ابن زیاد نے سوچا کہ اگر یزید کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ یزید اس وقت کا حاکم تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا اور یہ اس کا گورنر تھا، تو میری گورنری کے اندر آنچ آ جائے گی کہ تو کیسا گورنر ہے کہ ایک آدمی کو نہیں سنبھال سکا. اپنی بڑائی کے لیے اس کے اندر ایک سب سے زیادہ نالائق شمر ابن الجوشی، انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، اے امام حسین، اگر تمہیں ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کرنا پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ایسے تو پھر تلوار نکال لو، تلوار سے فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو رات میں بشارت دے دی تھی. کربلا کی رات، جو 10ویں تاریخ آنے سے پہلے جو رات، جو شام کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، خواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ میرے نواسے، کل تمہارا آخری دن ہوگا، کل تمہارا آخری دن ہوگا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نواز سے ظلم کے آگے اپنا سر کٹا دینا لیکن سر جھکانا نہیں، کبھی اس کے اندر سمجھوتا مت کرنا چاہے تمہارے کچھ بھی ہو جائے۔ جب خواب میں میرے نبی نے بشارت دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے ساتھی لے گئے تھے؟ ایک روایت کے اندر کے 72 ساتھی، ایک روایت کے اندر ہے کہ 100 ساتھی، ایک روایت کے اندر ہے کہ 120 ساتھی، اس سے زیادہ کوئی روایت نہیں ہے، زیادہ تر 72 ساتھیوں کی روایت ملتی ہے۔ چلو 120 ہی مان لے۔ ابن زیاد 40,000 کا لشکر، شمر 40,000 کا لشکر، اور طارق ابن زیاد وہ بھی 40,000 کا لشکر، 1,00,000 کا لشکر، اور یہ آدمی کتنے؟ صرف 72 یا 100 یا 120، اور ادھر ظالموں کا لشکر 1,00,000 کے قریب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں گئے اور فرمایا کہ دیکھو ان کو دشمنی مجھ سے ہے، تمہارے سے دشمنی نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ واپس جانا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں تم سب نکل جاؤ، میری وجہ سے تم کیوں برباد ہو جاؤ گے؟ تمام آدمیوں کو مشورہ دیا کہ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے، اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو نکل جاؤ، کیونکہ کل تلوار کے سامنے ہماری گردن کٹنے والی ہے، ہم کل اللہ کے راستے قربان ہونے والے، کیونکہ ادھر لاکھوں کا لشکر، ادھر ہم صرف 72 یا 120، ہم تو منٹوں میں نمٹ جائیں گے۔ تو اس لشکر کے اندر ایک بوڑھا آدمی جن کا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 80 سال کی عمر، انہوں نے فرمایا کہ اے حسین، ہم جو آپ کے ساتھ آئے ہیں اپنی گردنوں کا سودا کر کے آئے ہیں، ہم آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں آئے مکہ المکرمہ سے، یہاں چاہے تو ہم آپ کے قدموں کے نیچے اپنی گردن کٹا دیں گے، یا ہم فتح ہو کر یہاں سے غازی بن کر لوٹیں گے، چاہے تو ہم شہید ہو جائیں گے، آخری سانس تک ہم لڑیں گے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے اس وقت تک ہم آپ کے خاطر اپنے خون کے آخری قطرے تک رہیں گے، لیکن آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم اس میدان سے نہیں جانے والے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی تو تمام لشکروں کے اندر ایک جوش آیا، تمام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے امام حسین، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ میرے دوستو، قربان جائیے، میرے نبی کے نواسے پر صبح کا وقت آیا، صف بندی ہو گئی، ادھر 72 کا لشکر، ادھر لاکھوں کا لشکر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درد بھرا خطبہ دیا، کہا اے ابن زیاد، اے سعد بن عمر، اے طارق بن زیاد، کہ تم نے میرے پاس خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے مجھے امن کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم آؤ گے تو ہم تمہارے پاس تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ لیکن اب تم میرے جان کے پیاسی کیوں ہو گئے؟ تم میرے خون بہانا کیوں چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ کیا اس روئے زمین کے اندر کسی کو وہ شرف حاصل ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہو؟ کیا میں تمہیں نہیں معلوم کہ میں اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے نوجوانوں کے جنت کے اندر سردار ہیں؟ اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے کہ میں نوجوانوں کے سردار ہوں جنت کے اندر، لیکن اس کے اندر تو تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جو داماد رسول ہے، جو شیر خدا ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ اے لوگو، تم میرے قتل کے پیاسے کیوں ہو؟ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گردنوں کا بھی بوسہ دیا، میرے ہونٹوں کا بھی بوسہ دیا، میرے پیشانیوں کا بھی بوسہ دیا۔ کوئی جسم کا ٹکڑا میرا ایسا نہیں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بوسہ نہ دیا ہو۔ اب تم اسی گردن پر، اسی ہونٹوں پر تیر چلانا چاہتے ہو، اسی سینے پر تیر چلانا چاہتے ہو جس سینے کو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا، جس سینے کو لگا کر کے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ تو دونوں میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج اسی جسم کے ٹکڑے کو تم کاٹنا چاہتے ہو۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکن ظالموں کے اندر کوئی اثر نہیں، ظالموں کے کان کے اندر کوئی اثر نہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی اثر نہیں ہوا تو ادھر سے شمر جو تھا نالائق بدبخت، اس نے کہا کہ اے حسین اپنا بکواس بند کرو، چلو آؤ تلوار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جماعت کے سب سے بوڑھے آدمی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے خبیب جاؤ اپنا جوہر دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ایک سیکنڈ کے اندر انہوں نے ایک آدمی 70 آدمیوں کو جہنم رسید کر دیا، اور جہنم رسید کر کے آخر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر دل کے اندر لگا تو فوراً فرمایا اے امام حسین میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب آواز لگائی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طرف فوراً دوڑے، اور جب ان کے سامنے کھڑے ہوئے فرمایا کہ اے حسین میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ سامنے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے، مجھے میرے نبی کا دیدار کرنے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 80 سال کے بوڑھے آدمی جنہوں نے 70 آدمیوں کو جہنم رسید کر کے آخری سانس لے رہے تھے، حضرت امام حسین کے گود میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دم توڑ دیے۔ اسی طرح ان ظالموں نے کہا کہ جب ایک بوڑھے آدمی کے اندر اتنا پاور کہ ایک آدمیوں نے ہمارے 70 آدمیوں کو ختم کر دیا، اسی طرح اگر ایک ایک کرتے لڑتے رہیں تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جو لڑائی ہوتی تھی ادھر سے ایک ادھر سے ایک ایک کا مقابلہ ہوتا تھا، تو کہا کہ ایک ایک کا مقابلہ نہیں حسین، تمہارا ایک ہمارا سب، تمہارا ایک آدمی ہوگا اور ہمارے سب آدمی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدمی ادھر سے لاکھوں تیر برس رہے ہیں، لاکھوں تلواریں برس رہی ہیں، کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 شہ سواروں کو گھوڑوں کے اندر سوار کیا اور تو ان کے تمام لشکروں کو ایک طرف پھیر دیے، تو ابن زیاد نے دیکھا کہ ارے یہ تو کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے لشکروں کو پیچھے ہٹاتے جا رہے ہیں، تو 5000 دستہ منگایا، کہا کہ سب سے پہلے ان کے جو گھوڑے ہیں ان کو نشانہ بناؤ، جب تک یہ گھوڑے پر سوار ہوں گے اس وقت تک ہم امام حسین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو نبی کی پاور ہے، فاطمہ کی پاور ہے، علی مرتضیٰ کی پاور ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے سب سے پہلے ان کے گھوڑے پر نشانہ بناؤ، ان کے گھوڑے کو ختم کرو۔ تمام گھوڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک، ادھر سے سب، کہاں تک لڑ سکتا میرے بھائیوں؟ ایک آدمی ادھر ہزاروں کا مقابلہ، چند منٹ کے اندر صفایا ہو جاتا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے کے سارے آدمی شہید ہو گئے، اب ان کا بڑا بیٹا بچا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابا جان میں چاہتا ہوں اور میں آپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مرنے سے پہلے میں خود شہید ہو جاؤں، کیونکہ میں آپ کی شہادت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ابا مجھے اجازت دیجئے، میں کافروں کے نرغے میں جاتا ہوں، میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو 10 سال کا نوجوان کتنا مقابلہ کر سکتا؟ علی اکبر 10 سال کا وہ نوجوان، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے نانا کے دین کو بلند کرو، اپنے نانا کے دین کے خاطر قربان ہو جاؤ۔ چنانچہ علی اکبر تلوار لیتے ہیں اور میدان جہاد میں کود جاتے ہیں۔ وہ 10 سال کا نوجوان ادھر ہزاروں کی تیریں برس رہی، کتنا مقابلہ کر سکتا ہے؟ چند منٹوں میں علی اکبر کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور حضرت امام حسین کے آگے میں پھینک دیتے ہیں۔ جب پھینک دیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے گود میں لیتے ہیں اور بلکتے ہیں اور آسمان کی طرف ایک آواز، ایک آہ بھرتے ہیں، اے میرے بیٹے علی اکبر، آج تیرا باپ بڑا بے بس ہے،
आज तेरा बाप तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आज तेरा बाप के हाथ खाली है। आज तेरे बाप मजबूर है कि आज अपने बेटे की जान की हिफाजत न करा, अपने दोनों बेटे की 2 टुकड़े को लेकर खैमे के अंदर रख देते हैं। अचानक खैमे से आवाज़ आती है। जो अली असगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा, वो तड़पने लगते हैं प्यास की वजह से, क्योंकि जालिमों ने दरियाए फुरात के पानी पर कब्जा कर लिया था। 72 घंटे हो गए थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके परिवार वालों को पानी का एक कतरा नहीं दिया गया था। और हम 12 घंटे रोज़ा रखते तो हमारी हलक सूख जाती है। 72 घंटे का प्यासा, औरतें भी प्यासी, इमाम हुसैन भी प्यासे, और वो दूध पीता बच्चा अली असगर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। और खैमे से औरतों ने आवाज़ दी, ए इमाम हुसैन, पानी का कहीं एक कतरे का इंतज़ाम कर दो ताकि अली असगर का जो हलक सूख रहा है उनके हलक के अंदर पानी का कतरा जाए और उनके हलक प्यास से ख़त्म सही हो जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे बेटे अली असगर को गोद में लेते हैं और जालिमों से फरमाते हैं, ओ जालिमों, तुझे मुझसे दुश्मनी है, मेरे ख़ानदान वालों से दुश्मनी है, लेकिन ये मेरा दूध पीता बच्चा है, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक घोंट पानी दे दो ताकि मेरे बच्चे की जो हलक सूख रहा है वो पानी पीकर मेरे बच्चे की जान में जान आ जाए। अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात ही कर रहे थे तो सामने से एक तीर आई, एक दुश्मन ने वार किया और सीधा अली असगर के हलक पर जाकर आर पार हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चीखें निकल गई कि अभी बड़े बेटे के 2 टुकड़ा लाकर रखा ही नहीं था खेमे के अंदर, कि अभी छोटे बेटे के हलक पर तीर लगी और तीर आर से पार हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे बेटों को भी रोते रोते अपने खेमे में ले जाते हैं। खेमे के अंदर आहो बका, चीखो पुकार हो जाती है। मेरे दोस्तों, ये दास्तान बयान करने से कलीजा मुंह में आता है, दिल भरने लगता है कि कैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों मासूम बच्चे के लाशों पर बर्दाश्त किए होंगे। और उस जमात के अंदर सबसे खूबसूरत हज़रत अब्दुल्ला, जो हज़रत हसन के बेटे थे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत थे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई थे और हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे। उन्होंने कहा कि चचा जान, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इजाज़त दीजिए। 5 साल का लड़का, हज़रत इमाम हुसैन उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़िद किया कि ए मेरे चचा, आज मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के दीन के खातिर, अपने नाना के दीन के खातिर और आपके खातिर मैं भी अपनी जान की कुर्बानी पेश करूँ। हज़रत इमाम हुसैन मजबूर होकर उनको इजाज़त देते हैं। 5 साल का बेटा तलवार लेकर जाते हैं। उन जालिमों ने जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला पर वार करते हैं, एक कंधे पर वार करते और कंधा ज़मीन पर गिर करके नीचे गिर जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला की चीख निकल जाते, या अम्मा, ए मेरे चचा हुसैन, आजा मुझे बचा ले। जब फौरन हज़रत इमाम हुसैन अपने भतीजे को गोद में लेते हैं और फरमाते हैं कि मेरे भतीजा, चांद का टुकड़ा, मैंने अपने भाई के इस जगर के टुकड़े की आज हिफाजत न कर सका। ए मेरे भतीजे, तुम गवाह रहना, हम नाना के दस्तरखान पर मिलेंगे और नाना से इन तमाम चीज़ों की फरियाद करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब इकट्ठे अपने नाना के दस्तरखान पर मिलने वाले हैं। सब्र कर ले मेरे भतीजे, इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर हम सब इकट्ठे होने वाले। सब शहीद हो गए। अब सिर्फ खैमे के अंदर औरतें और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, जुमे का दिन लड़ते लड़ते, और मैदान करबला भी जुमे के दिन सजाई गई थी। 10वीं तारीख मुहर्रमुल हराम, और जुमे के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद फरमाते हैं, लोगों, ए मेरे परिवार वालों, सुनो, अब मैं तुमसे आखिरी अलविदा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। ए मेरी घर की ख़वातीनों, मैं जब शहीद हो जाऊँगा तो इस पर सब्र कर लेना। इंशाअल्लाह सब्र का बदला अल्लाह हम सब को ज़रूर अता फरमाएंगे।
جب ان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو سامنے ایک تلوار رکھی ہوئی ہے وہ تلوار میرے ہاتھ پر دے دو۔ عورتوں نے کہا کہ یہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو لے کے کیا کریں گے؟ کیونکہ سامنے ہزاروں کا لشکر، مضبوط تلوار لے کر جائیے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ تلوار وہ تلوار ہے جو میرے والد محترم شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک ہے، یہ ذوالفقار ہے، آج میں مقابلہ نہیں کروں گا، میرے والد محترم کا تلوار مقابلہ کریں گے۔ اور فرمایا جو سامنے جو امامہ رکھا ہوا ہے وہ امامہ لے کر آؤ۔ فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو یہ امامہ کون سا امامہ ہے؟ یہ میرے نانا محمد الرسول اللہ کا امامہ ہے، لاؤ آج میں اپنے نانا کے امامہ کو اپنے سر پر باندھتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو سر پر سجاتے ہیں اور فرماتے ہیں جو سامنے جو پرانی ایک چادر رکھی ہے وہ چادر لے کر آؤ۔ اور فرمایا کہ معلوم یہ چادر کس کی ہے؟ یہ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارک ہے۔ آج میں اپنے جسم کے اندر اپنی والدہ کی چادر کو ڈالتا ہوں، اپنے کپڑے کو نکال کر پھینکتا ہوں۔ میرے دوستو، ہاتھ میں تلوار ہے تو اپنے والد محترم شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے، اور جسم پر جو چادر ہے، جو کپڑا ہے، تو اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر مبارک ہے۔ سر پر جو امامہ ہے تو حضرت اللہ کے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک ہے۔ فرمایا لوگوں میری فکر نہ کرنا، آج میں مقابلہ نہیں، میرے والد کا تلوار مقابلہ، میرے نانا کا امامہ مقابلہ کریں گے، میری ماں کی فاطمہ الزہرا کی چادر میرے جسم کی ڈھال بن کر میری حفاظت کرنے والی۔ میرے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لے کر نکل جاتے ہیں، 3 گھنٹے تک مسلسل اکیلے مقابلہ کرتے ہیں، تیروں کے نیزوں کے زخم سے چور ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اندر صرف تیر کے 72 زخم آئے تھے اور نیزے کے 72 زخم آئے تھے۔ 3 گھنٹے تک اکیلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر مقابلہ کرتے رہے۔ کسی کافر کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضرت امام حسین کے سامنے آ کر مقابلہ کرے، دیر دور سے ہی تیر چلاتے تھے، نیزہ پھینکتے تھے، کسی کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جدھر جاتے تھے کافروں کی صفحے کے صفحے پلٹ دیتے تھے اور ان کو جہنم رسید کر دیتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین کی طاقت کس کی طاقت تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ کی طاقت تھی۔ سر پر امامہ تھا تو کس کا تھا؟ اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ حضرت اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چادر مبارک۔ 3 گھنٹے کے بعد جمعے کا دن سورج ڈھلنے لگا۔ جمعے کی نماز تو کربلا کے میدان میں ہو نہیں سکتی، جمعے کے لیے مسجد چاہیے، شہر چاہیے۔ جب سورج ڈھلنے کا وقت آیا تو حضرت سعد سے کہا کہ سعد ان سے کہو، شمر سے کہو، ابن زیاد سے کہو کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آخری وقت ہو گیا، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جمعے کی نماز تو ہوئی نہیں، سفر میں 2 رکعت ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مجھے اجازت دے دیں۔ فرمایا او حسین، تجھے نماز مبارک ہو، تیری نماز آج قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا او ظالموں، اگر میری نماز قبول نہیں ہوگی تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے حسین تو نوجوانوں کا سردار ہے، اگر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ فرمایا حسین اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، لیکن وضو کے لیے ہم پانی کا 1 قطرہ بھی دینے لائیں۔ میرے دوستو، امام حسین نے کہا او ظالموں، تمہاری پانی کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، کیونکہ زمین پوری اللہ نے پاک بنا دی۔ پانی کی قلت ہو، زمین پر 2 ہاتھ مارو، چہرے پر پھیرو، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرو، وضو ہو گیا، تیمم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے، ظالموں نے کہا، شمر نے کہا کہ حسین تمہاری نماز تم کو مبارک، تم پڑھ لو، ہم نہیں نماز پڑھتے۔ کہا کہ ٹھیک ہو، تم کم نماز پڑھنے والے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو قربان جائیے امام حسین پر، سامنے ظالموں کا لشکر، چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کے بوچھار، لیکن نماز نہیں چھوڑا، اور یہ پیغام دے کر گیا کہ لوگوں چاہے تمہاری جان ختم ہو جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ صرف اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کے اندر ہم خیانت کریں گے تو اللہ اس کے بارے میں ہمیں سوال کریں گے۔ تو سوچو جب تلواروں کے اتنے زخم آئے، 72 زخم جسم کے اندر لگے، حضرت امام حسین نے اپنے تلوار کو نیچے رکھ دی۔ دشمنوں نے سوچا کہ اب امام حسین جنگ ہار گئے، کیونکہ تلوار کو زمین پر رکھنا اپنی ہار قبول کرنا۔ فرمایا او ظالموں، میں ہارا نہیں، میں نماز کے لیے اپنے تلوار کو نیچے رکھنا ہو۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں 2 رکعت نماز ادا کری، اور 2 رکعت نماز کے بعد اللہ سے درد بھرا دعا کی کہ اللہ آج تیرے اس بندے کو آج شہید کیا جا رہا ہے، اس بندے کے اندر تلوار کیا جا رہا ہے جو تیرے نبی کے نواسے ہیں، جس نبی کے نواسے کو تیرے نبی نے ہونٹوں کا بوچھا دیا، آج اسی ہونٹوں پر تیروں کی بوچھار کی گئی، اس سینے پر تیروں کے نشانے لگائے گئے، ان کے جسم کے اندر نیزوں سے چھلی کیا گیا۔ یا اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔ چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حملہ کرنے لگے تو کوئی بھی امام حسین کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے جسم کے اندر چھلی کر دیا گیا تھا تلواروں کے زخم سے۔ تو شمر نے لوگوں سے گالی دے کر کہا کہ تمہارا ناک خاک آلود ہو، ایک آدمی ہمارا صفوں کے صفے چیر رہے ہوئے، تم برباد ہو جاؤ، آگے بڑھو، ان کو مقابلہ کرو۔ چنانچہ انس اسود انسی نے آگے بڑھ کر گھوڑے پر وار کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑا نیچے گر گیا، ٹانگ پر وار کیا، ٹانگ شہید گر کر کٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب گھوڑا شہید ہو گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ ہو گئے۔ جب پیادہ ہو گئے تو ایک ظالم بدبخت آگے بڑھا جس کا نام سعید ہے، آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر وار کیا، ایک کندھا دھڑ سے الگ ہو گیا۔ جب دھڑ سے الگ ہو گیا دوسرے ہاتھ سے حضرت امام حسین ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ وہ بعید شمر نے آگے بڑھ کر دوسرے کندھے پر وار کیا اور اس کندھے کو بھی جسم سے الگ کر دیا۔ جب دونوں کندھے جسم سے الگ ہو گئے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ امام حسین کی گردن کو دھڑ سے الگ کیا جائے، لیکن اس بدبخت شمر نے آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر زوردار وار کیا اور گردن کو دھڑ سے الگ کر کے اپنے تلوار کے نوک پر گردن کو بلند کر کے کہا کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، فتح کا جشن منایا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے ان کی گردن دھڑ سے الگ ہو گئی اور نیزے پر ان کے گردن کو لٹکا کر کے میدان کے اندر وہ چیخ رہے تھے کہ ہم نے جنگ جیت گئے، ہم فتح ہو گئے۔ تو جو زین العابدین جو سب سے چھوٹے بچے تھے، بیمار تھے، جس کو امام حسین نے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے چیخ کر کہا کہ او شمر بدبخت، میرا چچا، میرا امام حسین جب زندہ تھے تب بھی ان کی گردن بلند تھی، جب دنیا سے گئے تب بھی ان کی گردن بلند ہے، ان کی گردن جھکی نہیں، تم ہار گئے، امام حسین شہید ہو کر بھی جیت گئے۔ اور جو اس کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی، فرمایا کو ظالموں، تم نے اس نبی کے خاندان کو اجاڑ دیا، تم نے نبی کے نواسوں کو برباد کر دیا، تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا خاندان مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے، آج ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ نبی کا خاندان مر کر بھی زندہ ہو گیا، اور تم زندہ ہو کر بھی مر گئے، تم زندہ ہو کر بھی ہار گئے، اور میرے نبی کے نواسے مر کر بھی جیت گئے اور جنگ کے اندر۔ اور دیکھو میرے نبی کے نواسے کیسے آسمان کے اندر
اور لہرا رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب تلوار کے نوک پر حضرت امام حسین کے گردن کو میدان کے اندر گھمایا جا رہا تھا، ان میں سے ایک ظالم جو تھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنا نورانی چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے چہرے کو جب تلوار کے نیزے پر رکھا گیا تو ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح کھلنے لگا اور پورا آسمان خون سے آلود ہو گیا، کیونکہ پورا آسمان زمین ماتم منا رہا تھا کہ آج دنیا کے اندر ایک ایسے نواسوں کو شہید کیا گیا جس سے میرے نبی محبت کرتے تھے، جس سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے تھے، جس سے اللہ بھی محبت کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہے۔ حضرت امام حسین کی داستان بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ پھر یزید کے پاس گئے، وہاں کیا ہوا، ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ میرے دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو اور واقعہ بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین نے ایک پیغام دے کر گیا کہ لوگ چاہے تمہاری گردن کٹی جائے، تمہارے جسم دھر سے الگ ہو جائے، لیکن نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ کربلا کے اندر نماز پڑھ کر پوری امت کو بتا دیا کہ میرے نانا کے دین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے نانا کے دین کے خاطر اگر گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹا دینا، لیکن گردن جھکانا نہیں۔ حق کے خاطر ڈٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، تو ہم آج ہی سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ جو حضرات سنت